نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا جو حدیث شریف جو ہے مشکات شریف میں بھی موجود ہے اور بہقی شعب ایمان کے 343 صفحے پر ہے، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ، جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کی عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اذا کان یوم عیدہم یعنی یوم فطرہم، ان کی عید الفطر کا دن ہوتا ہے، باہا بہم ملائکتہ، اللہ ان کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے۔ تمہیں تو نہ کوئی بھوک کا مسئلہ ہے نہ کوئی پیاس کا مسئلہ ہے، اور یہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ عوارض ہیں، بھوک پیاس ان کو عارض ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ فرار نہیں ہوئے، انہوں نے میرے ساتھ وفا کی ہے، میرا حکم مانا ہے۔ فقال، اور فرماتا یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفا عملہ، مجھے یہ تو بتاؤ اس مزدور کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کہ جس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہو۔ قالوا ربنا جزاؤہ ان یؤتی اجرہ، کہ اس کی جزا پھر یہی ہے کہ اس کو اس کا جو وظیفہ بنتا ہے، جو دہاڑی اس کی بنتی ہے، جو اس کے ساتھ طے کیا گیا تھا، رکھا گیا تھا، کتنا کام کرو تو تجھے یہ اجر ملے گا، تو جب وہ پورا کر چکا ہے تو پھر اس کو اس کا اجر دے دینا چاہیے۔ تو خالق کائنات فرماتا یا ملائکتی، اے فرشتو، عبیدی و امائی، عبیدی آما کی جمع اور عبد کی جمع، میرے بندے اور میری بندیاں، یعنی جنہوں نے روزے رکھے ہیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی عورتیں بھی عید پڑھنے آئی ہیں، تو ان کا ذکر کر کے رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے فرشتوں، قضوا فریضتی علیہم، میں نے ان پر جو فرض کیا تھا انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا ہے، یعنی اس کی ادائیگی انہوں نے کر دی ہے۔ ثم خرجوا، فرض پورا کر کے پھر یہ نکلے ہیں، یعنی ویسے ہی نہیں آ گئے، یعجون الی بالدعاء، اور پھر بھی یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی مجھ پہ احسان کر چکے ہیں، اور پھر بھی ان کی آنکھوں میں اشک رواں ہے، اور یہ رو رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں مجھے پکارتے ہوئے کہ میں ان کی عبادت کو قبول کر لوں اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں، اس طرح یہ نکلے ہیں۔ آگے یہ فرمان سارا حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ایک تو فرض ادا کر کے آئے ہیں، یہ نہیں کہ آج چیخ چلا رہے ہوں، روزے رکھنے کے وقت روزہ ہی نہ رکھا ہو، اس وقت خلاف ورزی کرتے رہے ہوں اور آج بڑی معافی مانگ رہے ہوں، ایسا نہیں، یہ جو میں نے ان پہ لازم کیا تھا وہ یہ پورا کر کے آئے ہیں، اور اب جو ہے کر کے ڈیوٹی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ مجھ پہ واجب ہے کہ میں ان کو ثواب دوں، پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی کسی کا حق واجب نہیں، میرا کرم ہے کہ میں ان کو نوازوں، اور یہ اس انداز میں مجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ پھر قسم اٹھا کے کہتا وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لأجیبنہم، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے کرم کی قسم، مجھے میری بلند شان کی قسم، مجھے میری بلند
صفات کی قسم، لَأُجِيبَنَّهُمْ، میں ضرور بالضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ فَيَقُولُ، تو اللہ فرماتا ارجعوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اب واپس چلے جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ رجوع یہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی آیا ادھر اس کو بھیجنا، کہ تم گھروں سے آئے ہو اب واپس تم چلے جاؤ، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اور اگلا اس سے بھی بڑا انعام ہے، اور وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، میں نے تمہارے جو گناہوں تھے ان کو نیکیاں بنا دیا۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ گناہ ختم ہو جائیں صرف، ایک یہ کہ جتنے گناہ ہیں اتنی نیکیاں مل جائیں۔ تو یہ عید کے دن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، بدلت سیئاتکم حسنات، کہ میں نے تمہاری سیئات کو حسنات میں بدل دیا ہے۔ یہ ڈبل اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ گناہ تو ایک بھی ذمہ نہیں رہا، باقی جتنی نیکیاں ہیں وہ تو نیکیاں ہیں ہی، یہ جتنے گناہ تھے اتنی تجھے نیکیاں بھی دے دی ہیں۔ یعنی یہ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، یہ ہے عید کا دن، مسلمانوں کی عید۔ آئے تھے تو گناہوں کی گٹھڑیاں کندھوں پہ تھیں، جا رہے ہیں تو کوئی ایک چھٹانک جتنا گناہ بھی نہیں ہے، سارے وہاں جھڑ گئے ہیں، سارے گناہوں کے داغ مٹ گئے ہیں، اور جتنے اس کے لیے بوجھ تھے، نامہ اعمال کی جو سیاہی تھی، عید کے میدان میں برسنے والے رحمت کی برسات سے اس کے سارے داغ جو ہیں وہ مٹ گئے ہیں۔ تو یہ رمضان کا وہ فیض ہے کہ جس کے اختتام میں رب ذوالجلال نے عید کے یہ لمحات رکھے ہیں۔